گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یتیم کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس کا حق کھا جانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا مال ہڑپ کر جانا یأکلون فی بطونہم نارا ایسے ہے جیسے انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یوں تو کسی کی بھی حق تلفی درست نہیں، بالخصوص ایسا معصوم بچہ جو باپ کے سائے سے محروم ہو گیا ہو اور باپ کی محبتیں اس کے سر سے اٹھ گئی ہوں، اس کا خیال رکھنے کی بجائے اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کے بینک بیلنس، اس کی زمین، اس کی دولت کو ہتھیا لینا، یہ انسان کی انتہائی شقاوت، اس کے دل کی سختی اور اس کے لیے اللہ کے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس یتیم بچے کا خیال رکھنا، میں نے عرض کیا تھا، ایسے ہی ہے جیسے آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یا ایسے ہے جیسے دن میں نفلی روزے رکھ رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ روز محشر اپنے پیغمبر کی رفاقت جنت میں اس طرح سے نصیب فرماتا ہے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ کے سامنے مثالوں کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معاشرہ جس میں یتیم بچوں کا خیال رکھا جاتا ہو، ان کی پرورش کی جاتی ہو، ان کی کفالت کی جاتی ہو، ان کے تعلیمی انتظامات کیے جاتے ہوں، تعلیم پہ اٹھنے والے اخراجات برداشت کیے جاتے ہوں، جس معاشرے میں بچے کو محبت ملتی ہو، سکون ملتا ہو، پیار ملتا ہو، الفت ملتی ہو، شفقت ملتی ہو، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے ملتے ہوں، ہر طرف سے اس کا خیال رکھا جاتا ہو، تو معاشرے نے بچپن کے اندر جو یتیم کو پیار دیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ یتیموں میں اللہ نے ایسی عظمتیں رکھی ہوتی ہیں کہ جب وہی یتیم کل کو بڑے ہوتے ہیں تو اس سے کئی گنا زیادہ پیار، کئی گنا زیادہ علم، کئی گنا زیادہ صلاحیتیں اللہ کے حکم سے اس معاشرے کو واپس لوٹاتے۔ یہ دنیا میں صلہ ہوتا ہے اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے جس نے یتیم کا خیال رکھا تھا۔ ہماری اسلامی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ میرے ساتھ عہد وائز ان پہ غور کرتے چلے جائیے گا۔ تاریخ کے بہت سارے صفحات کھنگالنے کے بعد بڑی روشن مثالیں قرآن، حدیث اور ہماری تاریخ کے صفحات پہ اسی نوعیت کی ملتی ہیں۔ ان میں ایک سر فہرست ہمارے عہد قریب کے گزشتہ صدی کے ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے معلم، بہت بڑے خطیب امام ابن باز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ہے۔ بڑے بھائی جان حفظہ اللہ جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے تو ان شیخ سے ان کو بھی ملاقات شرف نصیب ہوا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ایک یتیم بچے تھے۔ 3 سال کی عمر میں ان کا باپ ان کے سر سے رخصت ہو گیا تھا۔ متوسط گھرانے کے بچے تھے، باپ سر سے رخصت ہوا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، پیٹ پالنے کے لیے چادریں بیچنا شروع کر دیں،
چادریں بیچتے، اس سے اپنا پیٹ پالتے، لیکن سعودی عرب کا خیر و برکت والا معاشرہ اور خیر و برکت والا خاندان، انہوں نے اس یتیم کا بڑا خیال کیا ہوگا، نہ جانے کیسی محبت دی ہوگی، کیسی عظمت دی ہوگی۔ 15 سال کی عمر میں پہنچے، آنکھیں خراب ہو گئیں، 19 سال کی عمر میں پہنچے تو بینائی کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اندازہ کیجئے، متوسط گھرانہ، گھر کا کاروبار کوئی زیادہ نہیں، 3 سال میں باپ کی جدائی کا دکھ سہا، 15 سال کی عمر میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی، 19 سال کی عمر میں بینائی سے محروم ہو گئے۔ ماں جو پہلے ہی بیوگی کے دکھ سہ رہی تھی، جب اس نے ایک بینا بچے کو نابینا ہوتے دیکھا ہوگا تو اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی؟ صبر ہے کہ ساتھ نہیں دے رہا، دل ہے کہ شکستہ شکستہ، ہر وقت ایک عجیب کیفیت۔ عورتیں بھی کچھ بڑی عظیم ہوتی ہیں۔ انہوں نے ابن باز کی ماں جی کو سمجھایا کہ تقدیر کا فیصلہ تھا، آنکھوں کی بینائی سے تیرا بیٹا محروم ہو گیا ہے، اب شکوہ اور واویلا کرنے کی بجائے میں تمہیں کہتی ہوں کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہ میرے بیٹے کی بصارت تو نے لے لی ہے، اور تیرا یہ اصول ہے جب تو کوئی چیز لیتا ہے بڑا مہربان ہے، اس سے بہتر دے دیتا ہے، میں صبر کرتی ہوں، اب میرے بیٹے کی بصیرت اس کو عطا فرما دے، آنکھوں کا نور تو نے لیا ہے تو اسے دل کا نور عطا فرما دے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مسلسل یہی دعا کرتی ہیں، یہی دعا کرتی رہتی ہیں۔ شیخ ابن باز مساجد کے حلقات میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وقت کے ائمہ کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں، احادیث کی کتابیں حفظ کرتے ہیں۔ یہی شیخ ابن باز جو 3 سال کی عمر میں یتیم ہوئے تھے، ماں کی دعاؤں کی برکت سے معاشرے کے رحم اور معاشرے کا خیال رکھنا یتیموں کا، اللہ ان کو اتنی عظمت دیتا ہے کہ سعودی عرب میں